لوگوں نے کہا، یعنی سرداروں نے، اے نوح ہم نے تم سے بحث کی ہے اور بہت بحث کی ہے، اب اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے قرآن نے بتایا 950 سال، تھوڑی بحث نہیں ہے، 950 سال حضرت نوح اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ ہم تو چند منٹ میں اک جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ 950 سال حضرت نوح سمجھاتے رہے، اور یہ آخری زمانوں کا جملہ ہے۔ نوح تو نے بہت بحث کی، ہم سے بحث کی اور بہت بحث کی ہے تو نے، آپ چند 100 سال کا اندازہ لگائیں، اب تو ایسا کر، ہم تو نہیں ماننے والے، تم کب سے دھمکی دے رہے ہو، عذاب لے آ، ہم پر عذاب لیا اگر تو سچا ہے تو۔ 33 کہا اسے تو بے شک اللہ ہی تم پر لائے گا اگر وہ چاہے تو، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ نبی کی انکساری دیکھیں آپ، وہ اس کی مرضی ہے، جو میری ذمہ داری ہے میں نے تو وہ کرنا۔ 34 اور جب اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میں اگر تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں تو میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یعنی تم ہٹ دھرمی پہ اڑے ہو اور اس کے لیے اللہ کا ارادہ ہٹ دھرم کے لیے گمراہی ہے، اب میں تمہیں کیا نصیحت، میری نصیحت کیا فائدہ دے گی، یہ معنی ہے اس کا۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ کیا اب یہاں سے حضرت نوح کی بات بتا کے بیچ میں رسول اللہ سے خطاب ہے، آیت نمبر 35 پہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے یہ باتیں خود گھڑی ہیں، افترا کی ہیں؟ اے رسول کہہ دیجئے اگر یہ باتیں میں نے بنائی ہیں تو میں اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوں۔ یعنی گویا رسول پاک کے ساتھ وہی باتیں کر رہے تھے جو حضرت نوح کے ساتھ ہوئی تھی، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے یہ باتیں بنائی ہیں تو میں اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوں، اور جس جرم کے تم مرتکب ہو رہے ہو میں اس سے بری ہوں، میں تمہاری باتیں نہیں مانوں گا، میں بیزار ہوں تم سے، جو میں کر رہا ہوں اگر میں جرم ہوں تو ہاں اللہ مجھے سزا دے گا، میں خود ذمہ دار ہوں، تمہارے باتیں میں نہیں مانوں گا۔ 36 اور نوح، پھر دوبارہ حضرت نوح کا قصہ کنٹینیوڈ ہے، اور نوح کی طرف یہ وحی کی گئی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ آپ کی قوم میں سے ہرگز کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اس نے پتہ کر لیا کہ یہ اب اس سٹیج پر ہیں باقی لوگ کہ یہ ہٹ دھرم اب ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت نوح کو خبر دے دی گئی کہ آپ کے علاوہ جو اب ایمان لا چکے ہیں آپ پر، ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں آپ اس سے غم نہ کریں، رنجیدہ خاطر نہ ہو۔ 37 یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اگر بندے کو پتا ہو کہ مریض نے بچنا ہے یا مرنا ہے تو بندہ ٹینشن میں رہتا ہے زیادہ، کہ امید ہوتی ہے بچ جائے گا، لیکن اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ اس نے نہیں بچنا، اگرچہ تکلیف ہوتی ہے لیکن آہستہ آہستہ وہ تکلیف پھر ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ نے بھی کہا انہوں نے نہیں بچنا، اب جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں یہ لا چکے، باقیوں کو جواب ہے، باقی اب ایمان نہیں لائیں گے، یہ اس قدر حد سے بڑھ چکے ہیں۔ 37 اور آپ ہماری نگرانی میں ہمارے حکم سے ایک کشتی بنائیں اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات ہی نہ کریں کیونکہ وہ ضرور غرق ہونے والے، یعنی اپنے نبی کو منع کر دیا، جب وہ وقت آئے تو ان کی سفارش نہیں کرنی تھی کیونکہ نبی تڑپ رکھتا ہے اپنی قوم کے بارے میں۔ 38 اور وہ کشتی بنانے لگے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جو وہاں سے گزرتا وہ ان کا مذاق اڑاتا، اور سردار اکیلے بھی نہیں ہوتے، ساتھ ان کے چمچے بھی ہوتے، وہ بھی ساتھ واہ واہ کرتے ہیں، کیا جی سردار صاحب نے بات کر دی ہے، بالکل یہ بہت بے وقوف ہے۔ سرداروں کے جب قوم کے سرداروں میں سے جو وہاں سے گزرتا، ظاہر ہے 1-2 دن کا کام تو تھا نہیں، کوئی آج کل کی بھی نہیں تھی، بڑی کشتی بنانی تھی اور آلات کیا ہوں گے اس زمانے میں، حضرت نوح کے زمانے میں، جو گزرتا ان کا مذاق اڑاتا۔ نوح نے کہا اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو کل ہم تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جیسے تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو۔ اب روایات میں یہ چیز آئی ہے، بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ دیکھو کتنا سمجھدار ہے، کشتیاں تو بنتی ہیں دریاؤں میں، یہ خشکی پہ کشتی بنا رہا ہے جہاں پانی کبھی نہیں آتا۔ اور آپ سوچ لیں کہ گندے لوگ کیا کیا مذاق نہیں اڑاتے ہوں گے، گندے لوگوں سے کچھ بھی بعید نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کا نبی کتنی زیادہ عمر ہو چکی ہے، لگا ہوا ہے اپنے کام میں، اور لوگ جو گزرتا ہے کوئی نہ کوئی جملہ پھینک کے جاتا ہے تانا دینے کے لیے۔ یہ سب رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ بھی صبر کیجیے۔
39 ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا، یعنی حضرت نوح سے کہہ رہے ہو تم ہمارا مذاق کر رہے ہو، ہم بھی کریں گے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا۔ تم مجھے کہہ رہے ہو میں رسوا ہوں، پتہ چل جائے گا، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہوگا۔ 40 یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور سے پانی تنور ابلنے لگا۔ اب تنور سے مراد وہ روٹیوں والا تنور ہے یا کوئی اور چیز ہے، خدا بہتر جانے۔ پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا اے نوح ہر جوڑے میں سے دو دو کشتی پر سوار کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی بات پہلے ہو چکی ہے ان کو بھی سوار کر لو، ان کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں، اگرچہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ یعنی جو ایمان لائے ہیں اور جو آپ کے گھر والے، ظاہر ہے وہ گھر والے بھی مومن ہیں لیکن خاص طور پر ان کا ذکر ہو رہا ہے، سوائے ان گھر والوں کے جن کی بات ہو چکی ہے، یعنی بیوی اپنا دین واضح کر چکی تھی، بے ایمان تھی، وہ نہیں آئے گی۔ 41 اور نوح نے کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ ہی کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یعنی خدائی کے نام سے چلے گی اور خدائی کے نام سے ٹھہرے گی، بے شک میرا رب بڑی مغفرت کرنے والا رحیم ہے۔ 42 اور کشتی انہیں لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چلنے لگی، اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو جو کچھ فاصلے پر تھا پکارا، اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ گویا کہ حضرت نوح کو نہیں معلوم تھا کہ بیٹا کافر ہے، چلاک تھا، چھپایا ہوا تھا۔ بیوی کا پتہ تھا، تبھی تو بیوی کی جب سفارش بھی آگے کی ہے تو بیوی کا نام بھی نہیں لیا، بیوی کا نام بھی نہیں لیا چونکہ پتہ ہے، لیکن بیٹے کا نام لیا، کیوں؟ بیٹے کا پتہ نہیں تھا، جیسے کہ آگے آیت میں بھی یہ واضح ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا جس کا پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے بات مت کر، چونکہ بچے گا وہی جو کشتی میں سوار ہے، ورنہ آپ کا بیٹا بھی ہوگا نہیں بچے گا، آپ کی بیوی بھی ہوگی نہیں بچے گی۔ یہ اللہ کا بلا استثناء قانون، جس میں رشتہ داریوں کی وجہ سے اور فلان کی وجہ سے پروٹوکول نہیں ملتے۔ ہاں اگر رشتہ دار ہے اور نبی کے راستے پر بھی ہے تو پھر عظیم مقامات ملتے ہیں۔ 43 اس نے کہا میں پہاڑ کی پناہ لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ ایسی بدبختی بھی آپ دیکھیں کہ نبی کا بیٹا ہے اور کفر کیا کرواتا ہے بندے سے، اور اب باپ کہہ رہا ہے آج طوفان بھی دیکھ رہا ہے اور سن بھی چکا ہے کہ یہ طوفان آئے گا لوگ غرق ہو جائیں گے، لیکن اندر کا کفر انسان سے یہ کرواتا ہے، اس عین موقع پر کبھی صحیح فیصلہ نہیں کرنے دیتا انسان کو۔ اگر اندر کفر اور اللہ کی نافرمانی ہو، اس کا وہ غلط فیصلہ کرنے پہ اس کو مائل کر دیتا۔ اس نے کہا میں پہاڑ کی پناہ لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ پھر دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ 44 اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور کہا گیا ظالموں پر نفرین ہو، یعنی ظالم اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ 45 اور نوح نے اپنے رب کو پکار کر عرض کی اے میرے پروردگار میرا بیٹا، اب یہ اینڈ کے بعد دوبارہ ایک دفعہ سٹوری پیچھے آ رہی ہے، جب بچہ غرق ہو رہا تھا تو نوح نے عرض کی ہے میرے پروردگار ادب دیکھیے، یہ نہیں کہا میرے بیٹے کیوں غرق کر رہے چھوڑے اس کو چھوڑے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر نے کہا نہیں یا اللہ چھوڑ میرے مرید کو۔ اللہ کا نبی ہے، 950 سال دھکے کھائے ہیں اللہ کی خاطر، پھر بھی ادب دیکھیے کہ اے میرے پروردگار میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا تیرے اہل بچیں گے سوائے تیری بیوی کے، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے، یہ نہیں کہا کہ چھوڑیے اس کو، ادب سے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ 46 فرمایا اے نوح بے شک یہ آپ کے اہل میں سے نہیں، یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیوں؟ یہ غیر صالح عمل ہے،
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم. یہ عمل غیر صالح، چاہے آپ کا بیٹا ہے، یہ آپ کا اہل نہیں ہے، لہذا جس چیز کا آپ کو علم نہیں اس کی مجھ سے درخواست نہ کریں. اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ کافر ہے، آپ سے چھپایا ہوا تھا اس کے بارے میں درخواست نہ کریں. اور دیکھیے اللہ کا جلال دیکھیے، خدا بند عالم فرما رہا ہے میں اے نوح آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں. یہاں جاہل سے کیا مراد ہے؟ اب جب آپ کو پتہ چل گیا اب اس کے بارے میں درخواست آپ نے نہیں کرنی، یہ جہالت ہے. 47 نوح نے کہا اے میرے پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کا مجھے پتہ ہی نہیں، اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، یعنی یہ جو میں کر چکا ہوں اس کی بھی معافی مانگتا ہوں. یہ کہا کہ میری بندہ چھوڑو اس کو اور میرا بچہ اور میرا مرید ہے نکال لو اس کو جنت سے، خبردار فرشتوں تم نے ہاتھ لگایا. احمق، قرآن مجید سے دور، افسانے بنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے والے. اگر نوح کہہ رہے 950 سال دھکے کھائے ہیں خدا کی خاطر، کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں. یہ ہے انکساری اللہ کے سامنے، اور وہ ہے اللہ کا جاہ و جلال. 48 کہا گیا اے نوح اتر پڑو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر اور ان جماعتوں پر ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، اور کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں ہم کچھ مدت زندگی کا موقع بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. یعنی ان میں بعد میں نافرمان لوگ بھی آئیں گے. 49 اب یہ رسول اللہ کو چونکہ تسلی دی جا رہی ہے یہ باتیں بتا کے، اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 49 خوب توجہ کے ساتھ سنیے.